ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن ایک بار پھر کالعدم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پی ٹی آئی اپنے انتخابی نشان بلے سے محروم ہو جائے گی، اور ماضی میں جب کبھی کسی سیاسی جماعت کو اس کے جانے پہچانے انتخابی نشان سے محروم ہونا پڑا، وہ اسے چھین لیا گیا اور اسے کسی نئے الیکشن سمبل پر انتخابی میدان میں اترنا پڑا، تو اس کے کیا نتائج اور اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے گوہر یعنی بیرسٹر گوہر علی خان، جو اب چیئرمین پی ٹی آئی بننے کے بعد گوہر نایاب ہو چلے ہیں، ان کی دریافت کا سفر کب اور کیسے شروع ہوا، وہ کس کا انتخاب ہے، کب عمران خان صاحب کی گڈ بکس میں آئے اور کیوں انہیں چیئرمین پی ٹی آئی بنانے کا فیصلہ جو ہے وہ کرنا پڑا۔ اور ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ بیرسٹر گوہر علی خان جو ہیں، کیا وہ کیئر ٹیکر چیئرمین ہیں، جس طرح کے صوبوں اور وفاق میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ موجود ہے، یا پھر وہ مستقل اور با اختیار پارٹی سربراہ ہیں؟ آج کے شو میں ہم انہی سوالات پر غور کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بیرسٹر گوہر علی خان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور ان کی دریافت کا سفر جو ہے وہ کیسے شروع ہوا۔ بیرسٹر گوہر علی خان جو ہیں، امریکی اور برطانوی یونیورسٹیوں سے انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی ہے۔ خیبر پختونخوا کے علاقے بونیر سے وہ تعلق رکھتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر علی خان کے جو والد ہیں وہ ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں، کئی ممالک میں پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ بیرسٹر گوہر علی خان کی والدہ ڈاکٹر ہیں، اعتزاز حسن کے چیمبر میں کام کرتے رہے ہیں، بہت کامیاب وکیل ہیں، کارپوریٹ اور کانسٹیٹیوشنل میٹرز جو ہیں ان کے حوالے سے انہیں ایکسپرٹ سمجھا جاتا ہے۔ محمود خان اچکزئی سمیت کئی سیاسی رہنماؤں کے وکیل کے طور پر خدمات سر انجام دے چکے ہیں، پیش ہوتے رہے مختلف عدالتوں میں، اور بیری ٹاؤن کے ملک ریاض کے مقدمات بھی وہ لڑتے رہے ہیں، اور سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی انہوں نے اپنے جو موکل ہیں ان کی نمائندگی کی ہے، اور فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی جو کارروائی ہے اس میں بھی وہ پیش ہوتے رہے ہیں۔ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کی معزولی کے دوران عدلیہ بحالی کی تحریک میں خاصے متحرک اور فعال رہے ہیں، اور اس دور میں اعتزاز احسن کے ساتھ جو دوسرا شخص چیف جسٹس کے ساتھ کم و بیش ہر تصویر میں نمایاں دکھائی دیتا ہے وہ بیرسٹر گوہر علی خان ہیں۔ تو بیرسٹر گوہر علی خان جو ہیں، سیاسی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستہ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک اہم الیکشن جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے لڑا ہے 2008 کے عام انتخابات میں، یعنی جب وہ عدلیہ بحالی کی تحریک زوروں پہ تھی اور وہ اس تحریک کا حصہ تھے، تو اس دوران انہوں نے 2008 کا الیکشن پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر اپنے آبائی علاقے بونیر سے لڑا۔ NA-28 قومی اسمبلی کا جو حلقہ ہے، اس الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا، لیکن وہ یہاں سے بہت کم مارجن سے ہار گئے۔ ANP کے عبد المتین خان جو ہیں وہ 21,801 ووٹ لے کے یہاں سے کامیاب ہوئے، جبکہ بیرسٹر گوہر علی خان جو پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے، انہوں نے 18,456 ووٹ لیے، اور یوں وہ یہاں سے الیکشن جو ہے وہ ہار گئے۔ تو اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ جی بیرسٹر گوہر علی خان نے اپنی پریکٹس پہ توجہ دی، اور سیاست میں اس طرح سے وہ متحرک اور فعال جو ہیں وہ نہیں رہے۔ لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جس شخص کو اچانک پارٹی چیئرمین بنا دیا گیا ہے، کیا وہ تنظیمی طور پر تحریک انصاف سے کبھی وابستہ رہے ہیں؟ کب انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑ کے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی؟ کئی دنوں سے یہ جو سوال ہے اس کا جواب ڈھونڈنے کی میں کوشش کر رہا تھا، اور اس جستجو کے دوران پی ٹی آئی کے کئی رہنماؤں سے میری بات چیت ہوئی، اور میں نے ان سے یہ استفسار کیا، یہ پوچھنے کی کوشش کی، لیکن وہ کوئی تسلی بخش جواب جو ہے وہ نہیں دے سکے کہ وائلڈ کارڈ انٹری کرنے والے یہ صاحب، جنہیں ڈارک ہارس بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، وہ ان کی کیا خدمات ہیں پارٹی کے لیے، کب وہ پی ٹی آئی میں آئے، اور وہ کون سے ایسے کارنامے ہیں جن کی وجہ سے انہیں پارٹی چیئرمین جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ تو کئی رہنماؤں سے میری بات ہوئی، مگر تسلی بخش جواب جو ہے وہ نہیں ملا۔ آخر کار بیرسٹر گوہر علی خان کا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے، ایک فیس بک اکاؤنٹ، اس سے مجھے ایک کلو ملا کہ وہ کب جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں، تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ 1 سال کے مختصر ترین عرصہ میں ایک شخص نے کارکن سے پارٹی سربراہ یعنی چیئرمین بننے تک کا سفر جو ہے
وہ کیسے طے کیا۔ یہ تصویر جو اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، جس میں اسد کیسر اور پرویز خٹک بھی موجود ہیں، اور تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ روایتی مفلر بیرسٹر گوہر علی خان کے گلے میں جو ہے وہ ڈال رہے ہیں۔ یہ تصویر بیرسٹر گوہر علی خان نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر 13 اکتوبر 2022 کو اور پھر 24 اکتوبر 2022 کو 2 مرتبہ انہوں نے یہ جو مختلف تصویریں ہیں اس ایونٹ کی وہ شیئر کی ہیں، جبکہ جب مزید میں نے کھنگالنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ پی ٹی آئی کے بلوچستان سے ایک جو مقامی رہنما ہیں گوہر ایوب بنگلزئی، انہوں نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے 3 جولائی 2022 کو یہ بریکنگ نیوز دی کہ بیرسٹر گوہر علی خان پیپلز پارٹی سے مستعفی ہونے کے بعد پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں، تحریک انصاف کا حصہ بن گئے ہیں، اور انہوں نے بیرسٹر گوہر علی خان کو جو ہے وہ اس حوالے سے مبارکباد بھی دی۔ تو گویا یہ ازیوم کیا جا سکتا ہے کہ بیرسٹر گوہر علی خان جو ہیں وہ 3 جولائی 2022 کو باقاعدہ طور پر پیپلز پارٹی چھوڑ کر تحریک انصاف میں شامل ہوئے۔ بطور کارکن ان کی یہ جو شمولیت ہے تحریک انصاف میں 3 جولائی 2022 سے آن ورڈ ابھی تک یہ کوئی زیادہ سے زیادہ 1 سال کا دورانیہ جو ہے وہ بنتا ہے، 1 سال اور ہارڈلی کوئی 2-3 ماہ کا دورانیہ جو ہے وہ بنتا ہے، اور اب آپ کے سامنے ہے کہ وہ پارٹی کے چیئرمین بن چکے ہیں۔ تو کارکن سے چیئرمین تک کا یہ جو سفر ہے یہ بیرسٹر گوہر علی خان نے کیسے طے کیا، یہ میں آپ کے ساتھ کچھ تفصیل جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں۔ پہلی تبدیلی تو یہ آئی بیرسٹر گوہر علی خان کے پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے بعد کہ اس سے پہلے وہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے مقدمات لڑا کرتے تھے، تو وہ ان کی بڑی بھاری بھرکم فیس جو ہے وہ وصول کیا کرتے تھے۔ جب وہ پارٹی کا حصہ بن گئے، پارٹی میں شامل ہو گئے، تو اس کے بعد وہ یہ جو مقدمات ہیں وہ بلا معاوضہ جو ہے وہ لڑنے لگے، اور قانونی معاونت جو ہے وہ پارٹی کو فراہم کرنے لگے۔ کئی مقدمات میں انہوں نے پارٹی کی نمائندگی کی اور بطور وکیل پیش ہوئے، مثال کے طور پہ فارن فنڈنگ کیس ہے، توہین الیکشن کمیشن کا کیس ہے عمران خان صاحب کے خلاف، توشہ خانہ کیس ہے، کئی مقدمات ہیں جن میں وہ عمران خان صاحب کے وکیل کے طور پہ جو ہے وہ پیش ہوئے۔ اور 15 جولائی 2023 کو تحریک انصاف کے جو سیکرٹری جنرل ہیں عمر ایوب خان، انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق بیرسٹر گوہر علی خان کو تحریک انصاف کا چیف الیکشن کمشنر تعینات کیا گیا۔ یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو 15 جولائی 2023 کا یہ نوٹیفیکیشن ہے، یعنی ہارڈلی کوئی 4 مہینے پہلے کا جو ہے یہ نوٹیفیکیشن ہے۔ اچھا، اب ایک بندہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے پارٹی کا، جس نے انتخابات کروانے ہیں اور جس کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، اب وہ بندہ جو ہے یہ نوٹیفیکیشن کب واپس ہوا ابھی تک اس حوالے سے جو ہے کوئی معلومات نہیں ہے، اور میں نے جاننے کی کوشش کی ہے تو کوئی اس کا جواب جو ہے وہ نہیں دیا جا سکا۔ تو ایک بندہ جس کا نوٹیفیکیشن باقاعدہ جاری ہوا جو چیف الیکشن کمشنر ہے، وہ ایک فراڈ الیکشن کے ذریعے خود پارٹی چیئرمین جو ہے وہ بن جاتا ہے، اور بلا مقابلہ پارٹی چیئرمین بننے میں جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا جو ہے وہ عجوبہ ہے، اور اپنی نوعیت کی میرا خیال ہے کہ یہ پہلی منفرد اور انوکھی جو ہے وہ مثال ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ بذات خود بلا مقابلہ اس الیکشن میں جو ہے وہ چیئرمین بن جاتا ہے جس الیکشن کے کرانے کی ذمہ داری اس پر جو ہے وہ تھی۔ تو یہ اسے آپ عجوبہ ہی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ جو انتخابات ہیں، انٹرا پارٹی جو الیکشن ہے، یہ میں نے شروع میں جو کہا کہ انہیں کالعدم قرار دیے جانے کا امکان ہے، وہ اس وجہ سے کہ پی ٹی آئی کے جو بانی رکن ہیں اکبر ایس بابر، آپ نے دیکھا کہ وہ اس الیکشن سے 1 دن پہلے جو پارٹی کا سینٹرل سیکریٹریٹ ہے وہاں پہ پہنچے۔ انہوں نے وہاں سے پوچھا کہ جی کیا طریقہ کار ہے، کاغذات نامزدگی کہاں سے مل سکتے ہیں، کہاں جمع ہونے ہیں، لیکن انہیں کاغذات نامزدگی فراہم نہیں کیے گئے اور انہیں الیکشن لڑنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ سارے جو رہنما ہیں وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ اگرچہ ویسے یہ صرف معاملات پی ٹی آئی تک محدود نہیں ہیں، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں بدقسمتی سے کسی میں پارٹی کے اندر بھی جمہوریت نہیں ہے، اور وہاں انتخابات جو ہے وہ اسی طریقے سے ہی جو ہے وہ ہوتے ہیں، لیکن بالخصوص
یہ الیکشن اس لیے جو ہے وہ لائم لائٹ میں آ گیا ہے کہ پارٹی کے اپنے ہی ایک بانی رکن اکبر ایس بابر جو ہیں انہوں نے ان انتخابات کو فراڈ قرار دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان انتخابات کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کریں گے۔ اب ظاہر ہے وہ اگر الیکشن کمیشن میں جائیں گے، چیلنج کریں گے اور بتائیں گے کہ جی انہیں کاغذات نامزدگی فراہم نہیں کیا گیا، انہیں الیکشن لڑنے کا موقع نہیں دیا گیا، تو پھر ظاہر ہے یہ جو انتخابات ہیں یہ بھی کالعدم قرار دے دیے جائیں گے، جس طرح کہ پہلے پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم قرار دیا گیا تھا۔ اور اگر اب کی بار ایسا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کو پھر بلے کا انتخابی نشان نہیں مل پائے گا، اور تحریک انصاف اپنے انتخابی نشان سے جو ہے وہ محروم ہو جائے گی۔ اور ایسا پہلی بار نہیں ہوگا، کئی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ماضی میں اس طرح کا سلوک جو ہے وہ ہوتا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ پیپلز پارٹی کی مثال لے لیں، جب ذوالفقار علی بھٹو نے پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تو پیپلز پارٹی کا جو انتخابی نشان ہے وہ تلوار تھا۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو اپنا نام ہے، ذوالفقار کے تناظر میں جو ہے وہ تلوار کا انتخابی نشان لیا گیا، اور یہ جو تلوار ہے اسے حضرت علی کی تلوار جو ہے وہ قرار دیا جاتا تھا، اور اسی تلوار کے نشان پہ پیپلز پارٹی نے 1970 اور پھر 1977 کا جو الیکشن ہے 1977 کا، یہ دونوں الیکشن پیپلز پارٹی نے تلوار کے انتخابی نشان پہ لڑے۔ اس کے بعد جنرل ضیاء الحق صاحب آ گئے، اور 1985 کا جو انتخاب تھا وہ جو کہ غیر جماعتی بنیادوں پر تھا، اور اس میں تلوار کا انتخابی سمبل جو ہے، انتخابی نشان جو ہے، الیکشن سمبل، وہ نکال دیا گیا۔ اور پھر جب 17 اگست 1988 کو جنرل ضیاء الحق صاحب تیرہ حادثے میں مارے جاتے ہیں، اور پھر غلام اسحاق خان قائم مقام صدر بن جاتے ہیں، اور 1988 میں جب انتخابات ہوتے ہیں تو اس موقع پہ یہ پھر مسئلہ پیدا ہوا کہ پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ اسے تلوار کا ہی انتخابی نشان دیا جائے، لیکن پیپلز پارٹی کو تلوار کا انتخابی نشان نہیں ملا، تو مجبوراً پیپلز پارٹی کو تیر کا جو انتخابی نشان ہے وہ منتخب کرنا پڑا، اور وہ تیر کے انتخابی نشان پہ پھر محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ انہوں نے الیکشن لڑا۔ لیکن پی ٹی آئی مسلسل یہ تگ و دو کرتی رہی کہ تلوار کا انتخابی نشان جو ہے وہ اسے واپس ملے۔ اچھا، پھر اس میں ایک اور جو انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی وہ میاں نواز شریف صاحب کا جو دوسرا دور حکومت تھا، اس میں جو ہے وہ تب سامنے آئی جب احتساب عدالت نے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو نااہل قرار دے دیا، ڈسکوالیفائی کر دیا۔ تو اب ظاہر ہے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک اور پارٹی جو ہے وہ بنائی گئی، یعنی ایک پارٹی تو تھی پاکستان پیپلز پارٹی 3 پی والی، پاکستان پیپلز پارٹی PPP۔ اب دوسری پارٹی بنائی گئی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز، ایک پی کا اور اضافہ کر دیا گیا، 4 پی والی۔ اب یہ جو 4 پی والی جو پارٹی تھی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین، اس کے سربراہ بن گئے جناب مخدوم امین فہیم صاحب۔ اور پھر 2002 کا الیکشن جو ہے وہ اسی طرح سے پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ لڑا، اور یہ جو پیپلز پارٹی تھی اسے بھی جو ہے وہ برقرار رکھا گیا۔ اس وقت بھی اگر آپ سچویشن دیکھیں تو 2 جو جماعتیں ہیں وہ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپنی جگہ موجود ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہیں، جبکہ جو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہے، یعنی جو ٹکٹ جاری کرتی ہے، جس کے انتخابی نشان پہ پیپلز پارٹی کے امیدوار الیکشن لڑتے ہیں، اس پارٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ آصف زرداری صاحب ہیں۔ اور اب جو تلوار کا انتخابی نشان ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ واپس مل چکا ہے، اور میرا خیال ہے کہ کچھ 46 سال کے بعد اگست 2023 میں الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ جو تلوار کا انتخابی نشان ہے وہ پیپلز پارٹی کو واپس کیا گیا۔ اب جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اس کے پاس انتخابی نشان تلوار ہے۔ جو آصف زرداری صاحب کی پارٹی ہے جس کے وہ چیئرمین ہیں، جس کا نام پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہے، اس کے پاس انتخابی نشان تلوار ہے۔ اچھا، ایک اور موقع پہ بھی اس طرح کی واردات جو ہے وہ ہوئی، اور یہ موقع تب آیا 1993 کے انتخابات میں۔ IJI کے پلیٹ فارم سے الیکشن جو ہے وہ لڑا تھا تمام اپوزیشن جماعتوں نے 1988 کے انتخابات میں۔ جب 1993 کے انتخابات آئے تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ کے سربراہ بن چکے تھے، اور اب مسلم لیگ چاہتی تھی کہ اسے وہ جو IJI کا انتخابی نشان تھا سائیکل وہی ملے، کیونکہ لوگ اسے جانتے تھے، پہچانتے تھے، لیکن الیکشن کمیشن نے یہ انتخابی نشان نون لیگ کو نہیں دیا، اور بادل نخواستہ
بامر مجبوری مسلم لیگ نون نے شیر کا انتخابی نشان جو ہے وہ لیا اور احتجاجاً شیر کے انتخابی نشان پہ ہی الیکشن لڑا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میاں نواز شریف صاحب 1993 کا الیکشن ہار گئے، اور ڈیفینیٹلی اس میں جو انتخابی نشان ہے وہ نہ ملنے اور تبدیل ہونے کا بھی جو ہے وہ بہت بڑا عمل دخل تھا۔ اور اب اگر تحریک انصاف بلے کے انتخابی نشان سے محروم ہوتی ہے، اگرچہ 1993 میں اور 2023 میں بڑا فرق ہے، اب ڈیجیٹل میڈیا آ گیا ہے، اب لوگوں کو بتایا جا سکتا ہے کہ جی ہمارا انتخابی نشان اب بلہ نہیں ہے، اب ہمارا انتخابی نشان یہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو لوگ دیہات میں رہنے والے جو لوگ ہیں انہیں غلط فہمی ہو سکتی ہے، لوگوں کو کنفیوژن ہو سکتی ہے، اور یہ انتخابی نشان اگر مثال کے طور پہ تحریک استحکام پارٹی کو مل جاتا ہے یا پرویز خٹک صاحب کا جو فیکشن ہے جو اس کو جو ہے یہ انتخابی نشان الاٹ کر دیا جاتا ہے اور تحریک انصاف بلے کے انتخابی نشان سے جو ہے وہ محروم ہو جاتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ کہنا درست نہیں ہوا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے بہت فرق پڑے گا۔ تو تحریک انصاف کے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے کہ یہ جو مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے کہ شاید اسے بھی کالعدم قرار دے دیا جائے اور تحریک انصاف جو ہے وہ بلے کے انتخابی نشان سے محروم ہو جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال لودھی کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔